السلام علیکم. السلام بیٹا. ہاں بیٹا بولو. کیا وہ نا ذرا سا ابا بھائی کا انتقال ہو گیا, والدہ بھی نہیں ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے. تو پھر زندگی کا مسئلہ جا رہا تھا بہت, راتوں کو خوف, 38 سال کے ہو گئے ہم. تو مسلمان نہیں ملا کوئی جسے پکار یعنی شادی کے لیے؟ تو بعد میری دونوں باجیوں کی بھی شادی ہوئی تو دونوں مسلمان اچھے نہیں ملے, تو بہت تکلیف دے رہے. یہ وجہ ہے. تو یہ آفس کے لوگوں نے, آفس کے ہے کر کے آفس کے لوگوں نے پسند کیا ہے کہ کر کے دیتے ہیں کر کے دونوں طرف سے. آفس کے لوگ مسلمان ہیں؟ نہیں پھر نہیں, پر وہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے ریڈی ہے نا. ریڈی ہے نا, ریڈی تو مطلب کیا تو نہیں نا. ہاں تو کرنے کے لیے گئے تھے, وہ 2-3 لوگوں سے ملے بھی, بتائی بھی ان کو سب باتیں. تو انہوں نے بولا تھا کہ جمعے کے دن 1 بجے آ جاؤ کر کے, تو ہم کنورٹ کر دیتے کر کے. تو کنورٹ کر دیتے تو کس نے جو بولے ان کو, انہوں نے بولے نہیں تم کو کہ تم نہیں, ہم نے ان کو بولے نہیں, ہم نے ان کو بولے کہ ہم کو مطلب کورٹ میرج کرنے کے پہلے ہی ہم کو نکاح پڑھانا ہے کر کے. تو نکاح پڑھانے سے تمہارے کورٹ میں ایسا بولے تم نے مولانا کو؟ ہاں, اور مولانا بولے کہ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں, بعد میں تم کورٹ میرج کرو. نہیں ایسا ان کو کورٹ میرج کا نہیں بتایا. کورٹ میرج کا بتاؤ گے تو نکاح نہیں پڑھائیں گے, اگر ان کو معلومات ہے تو, اور نہیں معلومات ہے تو پڑھا دیں گے. نہیں, ان کو صرف اسلام قبول کرنے کے بارے میں اور نکاح پڑھانے کے لیے بولا تھا, یہ نہیں بتایا کہ بعد میں کورٹ میرج کریں گے. نہیں, کورٹ میرج اگر پہلی بات تو تم کون سی کورٹ میرج کر رہی ہو ان کو پتا ہونا چاہیے. ہمارے مولانا کو یہی نہیں پتا ہے کہ کورٹ میرج جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہے. جو عام لوگ کرتے ہیں رجسٹر اپنے میرج کو, جیسے نکاح ہوا یا ان کا جو دھرم کے حساب سے ان کی جو شادی ہوتی ہے اس کو جو ہے رجسٹر کرتے ہیں, وہ ہوتی سنو نا, وہ ہوتی کورٹ میرج. لیکن تم جو کرنے جا رہی ہو نا بیٹا, تمہارا جو پیپر ہمارے پاس آیا ہے نا, وہ کورٹ میرج نہیں, وہ اسپیشل میرج ہے. وہ کورٹ میرج ہے مگر اسپیشل میرج ایکٹ سے ہے, اور اس کے قانون جو ہے وہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے. یہ معلوم ہے تم کو؟ تو میں بھی اسلام کے اکارڈنگ 38 سال کی ہوگی نا باجی, ابھی اسلام کے حساب سے چلنا ہے. تو کوئی مل ہی نہیں رہا ہے سالہ جو میں موٹی ہوں, میں دیکھنے دکھانے ہم ڈھونڈیں گے نا, ہم کو ایک موقع دے دو. نہیں ویسا نہیں ہوتا نا. ابھی کسی نے کمٹمنٹ کر دیا ہے تو ہم پیچھے کیسے ہٹوں گی میں. پیچھے نہیں آپ مجھے بتاؤ 38 سال کی, ابھی آنے 2 سال میں تو دیکھو تو میں 40 سال کی ہو جاؤں گی. کون آتا ہے اتنے مسلمان آ کے دیکھ کر گئے, کسی نے تو پسند نہیں کیا مجھے. اللہ وہ سب کو, ہاں کہ لوگوں کو, میں گورنمنٹ نوکری والی ہوں لیکن پھر بھی لوگوں کو خوبصورت لوگ چاہیے, دبلے پتلے چاہیے, 18 سال کے چاہیے. تو میں نے میرا ڈیسیجن لیا. میں تو مولانا صاحب کے پاس بھی گئی تھی کہ ہم کو کرنا ہے. تمہاری جگہ پہ تم صحیح ہو, ہماری قوم میں بھی جو کمیاں ہیں نا, غلطیاں ہیں نا, یہ نہیں, میں اسلام کو بہت مانتی ہوں. میرا اللہ پہ بہت زوردار عقیدہ اور ایمان ہے. میں کبھی اپنا ایمان نہیں بدلوں گی. میں آج میرے سر پر کوئی نہیں ہے لیکن سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. میں ان کی وجہ سے آج حفاظت میں ہوں, میں اپنے لیے حفاظت تلاش کر رہی ہوں. تو یہ اس کو میری مجبوری نہ سمجھے آپ. میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے کو آگے کا بتا نہیں سکتے. ہم لوگ غیر قوم کے ساتھ رہتے, کون کب رات کو دروازہ کھٹکھٹا دے گا تو پتہ نہیں چلے گا. اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے باجی. تو میں کیا بولتی ہوں کہ ابھی آپ نے جو ڈیسیزن لیا ہے, آپ کی اتنی عمر کا تقاضا ہے اور آپ نے اتنا جو سفر کیا ہے, اس میں ہماری قوم کی غلطی ہے, میں یہ نہیں بول رہی, لیکن میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں. ہم لوگ اسلام کو فالو کر کے ہی چلنے والے ہیں. میں نے بھائی جان کو بھی بتایا جن کے تھرو میری بات چیت چل رہی تھی اسلام قبول کرنے کی. وہ لوگ بھی, ان لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بھائی جان کو بھی بتایا کہ ہمارا ارادہ وہ کرنے سے پہلے ہی نکاح قبول کرنا ہے اور ہم اسلام بھی قبول کرنے کو تیار ہیں. مطلب میری اتنی چھوٹی سی بات سن کے لو, اگر تم نکاح کرنے کے بعد میں یہ رجسٹر میرج کرو گی نا, تو تمہارا جو ہے نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ تم کو میں بول رہی ہوں, آپ کسی مفتی سے پوچھ لو, مجھ سے بات کرا دو, میں بتاتی ہوں. نہیں باجی دیکھو, اپن نکاح نامہ لے کر بھی رجسٹریشن کرانے کے لیے تو ضلع ہی جاتے نا. وہیں سے نکاح اپنے نکاح پہ بھی تو اپنے کو رجسٹریشن والا سرٹیفکیٹ ہی ملتا نا. وہ غلط نہیں ہے نا, وہ باجی نہیں نا, وہ غلط نہیں ہے باجی, صحیح ہے. نہیں ہے غلط. رجسٹر جو ہے نا, تم نکاح کراؤ نا, نکاح کو جو تم رجسٹر کرو گے نا, اس سے اعتراض نہیں ہے میرے کو. لیکن جو تمہاری ہمارے پاس میں جو لسٹ آئی ہے نا, یہ رجسٹر میرج نکاح کی نہیں ہے, یہ اسپیشل میرج ہے, جس میں لکھا ہے کہ تم اپنا دھرم پالو گی, وہ اپنا دھرم پالے گا. یہی تو غلطی ہو رہی ہے نا ہماری مسلمان قوم سے, ہمارے مولاناؤں سے بھی, اور ہماری بچیوں سے بھی, جن کو یہ نہیں معلوم کہ اسپیشل میرج جو ہے وہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے. اس کے اندر جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے بیٹا.
سمجھے؟ یہ بول رہی ہوں میں. اس میں تم سنو نا، اس میں وہ اس کے دھرم پہ رہے گا، تم تمہارے دھرم پہ رہو گی. تم کو جو بچے ہوں گے نا وہ اس کے دھرم انوسار اس کے نام لگے گا اس کے آگے. تمہارا نام تمہارا دھرم نہیں لگے گا، یاد رکھنا، تمہارے بچوں کے آگے. ہاں تو میں پتہ ہے آپ کو مسلمان ہونے کی آفس میں کیسی سزا بھگتتی ہوں آپ کو معلوم ہے؟ 4 سال سے پروبیشن نہیں ہوا میرا کیونکہ میں مسلمان ہوں. 4 سال سے میرے 8 انکریمنٹ رکے پڑے ہیں. 4 سال سے میں لوگوں کی بدتمیزی سہن کرتی ہوں آفس میں کیونکہ میں مسلمان ہوں. آپ کو معلوم ہے مسلمان ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب 2 گھنٹے اپنے آفس کے کیبن میں کھڑا رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ بات کہ مسلمان ہونے کی سزا کیا ہوتی ہے اور اکیلے ہونے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ آگے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ عزت ملے گی؟ نہیں میں عزت کا تقاضا زندگی جو تم نے اللہ کی راہ میں تم نے مسلمان ہونے کے ناطے تم نے جو کہا وہ تم نے نہیں میں باجی میں صرف اپنی تحفظ کی بات کر رہی ہوں. میں اسلام چھوڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں صرف میرے تحفظ کی بات کر رہی ہوں. میں تمہاری بات کا جواب دے رہی ہوں کہ جب تم جب جوان تھی، جس وقت تم پر یہ لوگوں نے جو بھی زیادتیاں کی تو تمہاری عزت تحفظ ہو رہی ہے، تو عزت تو تمہاری بچی ہے نا، جس کے اوپر تم جو یہ تو اللہ نے بچائی نا. اور آگے کی زندگی کتنی کس کو معلوم، جس کے لیے تم اپنا ایمان داؤ پہ لگا رہی ہو. ایمان داؤ پہ لگ رہا ہے، تم مانو نہیں مانو. اسپیشل والی جو ہے وہ جو ہے 2 دھرم کے بیچ میں ہو رہی ہے کہ تم اپنے دھرم میں رہو گی لیکن باجی نہیں میں آپ اس کی میں وہ مت کریے، پریشان مت ہوئیے. میں اسلام کو بہت مانتی ہوں. مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، مجھے بہت حفاظت بھی دی اللہ تعالیٰ نے. باجی جیسے بھائی جان بولتے ہیں نا ہم اس کے اکارڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ پریشان مت ہوئیے. میں بات کرتی ہوں. میری بات سنیے نا. تم اسلام کی ماننا یہ ہے کہ تم اگر ایک بار اس کے ساتھ میں رجسٹر میرج کر لی نا تو تمہارا نکاح بس نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اچھا تو میں کیا کروں آپ بتاؤ مجھے. شارٹ میں بات بتا رہی میں، یہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور تم جو اس کے ساتھ میں رہو گے نا تو زنا بولا جائے گا. زنا حرام. حرام زنا بولا جائے گا. تم اس کے ساتھ جو رہو گی، جو تمہارے بچے ہوں گے نا وہ اس کے دھرم کے حساب سے اور اس کا نام لگے گا اس کے آگے، اس کے نام کے اس لڑکے کا جو نام ہے نا وہ لگے گا، تمہارا نہیں لگے گا. اور تمہاری پوری نسل جو ہے قیامت تک جو ہے وہ مرتد ہو جائے گی. تمہاری 38 سال کی تمہاری محنت، دیکھو شیطان کیسے تم کو لے جا رہا ہے. تمہارے 38 سال کی محنت، تمہارے 38 سال کا جو تمہارا صبر وہ کیسے ختم کر رہا ہے. جب جوانی میں تم نے جو قدم نہیں اٹھایا، آج 38 سال کی عمر میں تم سے شیطان اٹھوانے لگا رہا ہے. بیٹا میرے کو وہ تعجب ہو رہا ہے، ہم کو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا، یعنی اللہ تم کو پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے میری بندی نہ بہکے، یہ بندی کو میرے حکم معلوم ہو، کیونکہ تم کو بتانے والا کوئی نہیں. میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں، میں ناگپور کی نہیں ہوں. ہاں مجھے ممبئی سے. اور یہ بیچارے تمہارے گھر پہ ابھی 4تھا چکر ہے ان کا. تمہارے گھر پہ تالا تھا، انہوں نے وہاں کا پورا جائزہ لیا. تمہارے پوچھتا کہ کیا ضرورت تھی ان کو، کون پگار دے رہا ہے ان کو، یہ نیکی اللہ لکھے گا بول کے انہوں نے جو ہے تمہارے کو ابھی یہ ٹائم پہ تم کو آ کے مل رہے. یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لڑکی میرے پر اگر خدا نہ خواستہ کچھ غلط الزام لگا دی یا کچھ پکارا کر دی یا کچھ بھی، یعنی وہ اپنے آپ کو بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں پھنس سکتا ہوں. یہ بھی تو مسلمان ہے. ہر مسلمان آپ سب کو ایک ہی ترازو میں مت تولو. اللہ نے ابھی تمہارے لیے راستے کھولا ہے، شیطان اس کو بند کرنا چاہتا ہے جس کے لیے تم کو شارٹ کٹ بتا رہا ہے. اور 38 سال کا صبر تم ایک دم سے یہ تم اپنے آگے کی پتہ نہیں 15 سال یا 20 سال کتنے سال کی زندگی اور تو 38 سال پہ ترجیح دے دو گی. اتنی بہادر لڑکی، اتنی یعنی جس نے اتنا برداشت کری جو میں بھی نہیں کرتی تھی. اتنا برداشت تم نے کیا، میں بولتی نا میں بھی نہیں. میں تو سیدھا ماردار کر دیتی تھی میں تو کہ مجھے کھڑا کیسے کیا تو نے بعد میں. مسلمان ہو تو یہ میرا فخر ہے، تم مجھے کیا گلٹی کرا رہا ہے یہ بول کے نکلتی. مگر تم نے وہاں پر صبر کیا، وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے لے کے چلی کہ نہیں میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. یہ اللہ اس کو یہ اللہ کے پاس پہنچی نا بات. یہ اللہ تم کو کتنا پسند کرتا ہے وہ سوچو، کتنا پسند کرتا ہے. یہ تمہارے پاس میں آج اللہ والے آ کے کھڑے ہیں اور تم بولتے ہیں ہمارے اکرم بھائی ان کی بیٹی کی شادی ہے، نہیں تو خود آتے تھے. اور تم جو بول رہے ہیں تمہاری یہ وجہ اس کے لیے سارا کام کر کے انتظام کر کے اور لڑکے سے ہی بات کریں گے اور جو طریقے سے کام ہے نا پورا کر کے دیں گے تم کو، پورا کر کے دیں گے تم کو. اور کوئی ایک پیسہ تمہارا خرچہ نہیں ہوگا، کوئی ایک پیسہ نہیں. تم کو کسی چیز کا کچھ بھی تم کو ابھی اس کے آگے تم کو بھگتنا نہیں پڑے گا. مگر بیٹا اللہ کی رضامندی میں اور اللہ کے حکم پہ چلو. جو تم چل رہی ہو نا آگے بھی چلو، ہم یہ چاہتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے بھائی جان جیسا بولتے ویسے بولتی ہوں. میں بھیجتی ہوں اکرم بھائی کی بیٹی کی شادی ہے لیکن پھر بھی وہ آئیں گے. میں بولوں گی نا اتنا ایمرجنسی ہے، تم بولو ٹائم بولو، وہ ٹائم پہ آئیں گے ہمارے بھائی اور بھی دوسرے ہیں وہ بھی آئیں گے. ان کا نام نہیں لے سکتی میں ابھی فون پہ.
وہ بھی آئیں گے، لیکن آپ بتا رہی ہوں آپ کو آ کے پورا اس کے اندر پورا آپ کو سپورٹ کریں گے، جو سپورٹ چاہیے اس کی، یعنی باریکی سے تم کو کام ایسا کہ تم اللہ کی نظر میں سرخرو ہوئے گی، اور ہم اس ثواب کے حقدار بننا چاہتے ہیں. ہم کو تو اس حق سے محروم مت کرو بیٹا. اور ایسی لڑکی ہمارے کو جو اسلام کو اتنا 38 سال تک جس نے ایمان کی قدر کی، اسلام کی قدر کی، اور اتنا ظلم اور زیادتیاں صحیح ہے اسلام کے نام پر، میرے کو سنی تو مجھے سوچیے مجھے اتنا دل کو لگی بات، اور میں چاہتی ہوں میں تمہارے لیے کچھ کروں، اور میرے لوگ چاہیں گے تمہارے لیے کچھ کریں، اور ضرور کریں گے میں بولتی ہوں. اور مجھے اتنی اچھی لگی تمہاری بات جو تم نے کھل کر بولا نا، یہ باتیں یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ان کی غلطیاں، جیسے بولتے ہیں نا کہ لڑکی ایسا کیوں کر رہی ویسا کیوں کر رہی ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نظر انداز کر رہے ہو بول کے کسی نے نظر ڈالی، کسی نے فائدہ اٹھایا، اور یہاں وہ لڑکا گنہگار ہے بول کے نہیں بول رہی ہوں میں، وہ بھی تمہارے ساتھ میں جو ہے وہ اس میں تمہاری مرضی کے تم اس کی مرضی کا کچھ کرو گی تو وہ تمہاری مرضی کا کرے گا. یہ ہاتھ دو والا حساب ہے. لیکن اسلام کیسا ہے؟ قربانیاں چاہتا ہے. دین کیسا ہمارا ہم سے قربانی کی طلب رکھتا ہے. ہم بھی اس چیز کو اپناتے ہیں نا. تم اگر دین کے لیے کچھ قربان کرو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کے بغیر بدلے میں عذر کتنا رکھے گا. اللہ کسی کا باقی نہیں رکھتا. تم اللہ کو قرضہ دو، اللہ اس کا بدلہ تم کو کہیں گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. تم ایک بار خالی میری مان کے چلو، تھوڑا صبر کر لو بیٹا. میں بعد میں نمبر دے دیتی ہوں بھائی جان کو. ہاں وہ مجھ سے بات کر لیں گے، جو بھی بولنا ہے میں ایگری کر لوں گی. چلے گا بہت بہت پر مجھے اس انسان کو چھوڑنا نہیں ہے. چیز نہیں ہم لوگ بتائیں گے نا راستہ، اس کے بعد تم ڈیسائیڈ کرنا پھر کہ تم کو کیا کرنا ہے نا. وہ تو تم کو ہی کرنا ہے نا. تو ہم لوگ بتائیں گے نا، اسی کے لیے ہم لوگ راستہ بتائیں گے جو تم بول رہی ہو نا، اسی حساب سے جو اسلام کے دائرے میں ہے. اس بچے کو بتا دینا کہ بیٹا مجھے بولتا اس کا نمبر دے دو، میں اس کو بتاتی ہوں، یا پھر ہمارے بھائی آ کے اس کو سمجھائیں گے. کہاں رہتے ہیں وہ؟ ہم کو معلوم ہے، ہم کو پتا ہے. وہ تو ہم کو پتا ہے. میں پہلے ان کو فون کر کے بتاتی ہوں یہ سب باتیں. اس کے بعد میں بھائی جان کو بھی میرا نمبر دے دیتی ہوں باہر. ٹھیک ہے. اور اس کو کوئی زبردستی اسلام میں نہیں لانا ہے، وہ اس کی مرضی ہے تو آئے گا. زبردستی کچھ نہیں کرنا ہے تم نے. جی ٹھیک ہے. میں بتاتی ہوں. نہیں تو اپنے ایمان کو تم داؤ پہ مت لگاؤ. اتنی بہترین زندگی تم نے گزاری ہے، تکلیف میں جو گزاری، لیکن بہترین اللہ کی رضا میں گزاری. سوچو ہاں، کس کے پاس اتنا صبر ہے؟ 38 سال کی عمر کا صبر کس کے پاس ہے؟ مجھے بتاؤ آج کی تاریخ میں تم وہاں پر. ہاں تو سوچو تم اتنے مقام پر اللہ نے تم کو رکھا ہے. آج ایک دم سے جھلک جائے گا تمہارا پیمانہ. جب تمہارے کو دینے کی باری آئی اللہ نے، اس وقت شیطان تو کرتا ہے نا، جب آخری میں جب اللہ کی طرف سے کوئی ملنے والا رہتا ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کو نہ ملے. یعنی اس کو چھوٹے میں اس کو ہے نا، اس کا اتنا بڑا فائدہ ختم کرا دیتا ہے. تو تمہارے لیے دنیاوی فائدہ دکھا کے آخرت کا فائدہ ختم کرا دے گا. تو وہ اپنے کو نہیں کرنا ہے نا. میرا نمبر لے لو ان سے، کچھ بھی رہا مجھے کال کرو اور تمہارا نمبر دے دو ان کو، بھائی کو. ٹھیک ہے بیٹا. اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آگے تمہارے کو پورا گائیڈ کر کے. لیکن تم دیکھو اللہ سے وعدہ کرو، مجھ سے بھی نہیں، اللہ سے وعدہ کرو کہ اللہ، اور اللہ کے آگے تم نماز پڑھتی ہو نا؟ نماز پڑھتی ہو کہ نہیں؟ ہیلو. ہاں باقی میں بول رہا تھا. ہاں اس کو بولو آپ استخارہ کرے، اور اس میں اللہ کے بعد سوال رکھے. اس کا نمبر لے لو لڑکی کا. میرا نمبر دے دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں کیا، ایک منٹ رکو.